السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق عورتوں اور مردوں کی پیدائش کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا تعالیٰ کے قرب کا حصول۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، چاہے وہ امراء کے طبقے میں سے ہیں یا عوام الناس میں سے ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، سب اپنے مقصد پیدائش کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر چلنے والے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارتیں بھی دی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کی بشارت دی تو عورتوں اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ مخاطب فرمایا۔ بعض جگہ صرف انسانوں کا لفظ استعمال کیا، مومن کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہاں جنت کی بشارت دیتے ہوئے مرد اور عورت دونوں کے نام لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے
ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی طرح بہت پاکیزہ گھروں کا بھی جو دائمی جنتوں میں ہوں گے۔ تاہم اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس بڑا واضح ہے کہ جو انعام مردوں کو مل رہا ہے، جو مومنوں کو مل رہا ہے، وہی انعام عورتوں کو بھی مل رہا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ عورتوں کو ایک درجہ یا کچھ کم ملے گا، یا انعام میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی۔ یہ جنت کے جس مقام پر مرد ہوں گے وہاں عورتیں نہیں ہوں گی۔ فرمایا نیکی کرو، نیکی کرنا اور اللہ تعالیٰ کو مقدم سمجھنا ضروری ہے۔ پھر انعام عورتوں کو بھی ویسے ہی ملے گا جیسا مردوں کو ملتا، کوئی مردوں کی تخصیص نہیں۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کو دونوں کو اجر عظیم ملے گا، بشرطے کہ وہ نیک کام سر انجام دیں، اور نیک کاموں کی تفصیل بھی بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیے ہوئے ہیں۔ بس وہ کام جو اجر عظیم کا مورد بناتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ مرد کر رہے ہیں یا عورتیں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اس کا انعام ملے گا اگر تم یہ نیکیاں انجام دو گے۔ بس ان نیکیوں کی تفصیل لکھ دی، اور انہی نیکیوں کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اسے اجر لینا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی جگہوں پر مومنین اور مومنات کا علیحدہ ذکر ہے۔ گو بہت سے احکام میں مردوں اور عورتوں کو صرف مومنوں کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اگر صرف مومن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان احکام میں بھی عورتیں بھی شامل ہیں۔ بس یہ قرآن کریم کی خوبی ہے کہ جہاں عمومی طور پر مومنین کو مخاطب کرنے سے مرد اور عورت دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے، وہاں صرف مومنین کا لفظ استعمال کیا۔ جہاں خاص طور پر دونوں کو کے حقوق کو قائم کرنا ہے، اجر دینا ہے، جنت کی بشارتیں دینی ہیں، ان کی ذمہ داریوں کا ذکر کی ضرورت ہے، خاص تحریک کر کے انعامات کا ذکر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی، وہاں مومنین اور مومنات کا، مرد اور عورت کا علیحدہ علیحدہ بھی ذکر کر دیا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض اپنے اندر وزن بھی کوئی نہیں رکھتا، صرف اعتراض برائے اعتراض ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ان کے اعتراضوں کے جواب بھی موجود ہیں۔
لیکن قرآن کریم ہر اعتراض کرنے والے کو قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے کو یہ نظر نہیں آتا کہ اسلام سے پہلے کسی مذہبی کتاب نے عورتوں کے تمام حقوق اور باتوں کا ذکر نہیں کیا جس طرح اسلام نے کیا ہے۔ قرآن کریم ہی ہے جس نے واضح کیا کہ عورت کے بھی ویسے ہی جذبات ہیں جیسے مرد کے، اور عورت کی بھی خواہشات ہیں جس طرح مرد کی۔ اللہ تعالیٰ جہاں مرد کے حقوق قائم فرماتا ہے وہاں یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ عورت کو حقوق دلوانے کے لیے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ یعنی ان عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر۔ پھر بے شمار حقوق اسلام نے عورت کے قائم کیے، نیکی کا اجر دونوں کا برابر ہے جیسا کہ میں نے بتایا، عورت کو جائیداد کا وارث بنایا، عورت کو عورت کی کمائی پر صرف عورت کا ہی حق دیا، عورت سے حق ورثہ چھیننے کو منع کیا گیا، فرمایا گیا کہ ان کو حق دو، ان کے ورثے کو حق کو نہ چھینو۔ عورتوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے شادی سے روکنے سے منع کیا گیا۔ اس طرح کے بہت سے حکم ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک جرنلسٹ نے کہا کہ عیسائیت میں جس طرح نئے زمانے کے ساتھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، تم نہیں سمجھتے کہ اسلام میں بھی اس کی ضرورت ہے؟ میں نے اسے یہی جواب دیا تھا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے انسانی فطرت کو قائم رکھتے ہوئے ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، اور جب یہ مقرر کر دی گئی ہیں تو کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ بدلنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کہیں کمیاں ہوں، اگر حقوق غصب کیے جا رہے ہوں وہاں ضرورت پڑتی ہے، چاہے مرد کے حقوق ہوں یا عورت کے، بچے کے حقوق ہوں یا ماں باپ کے، مزدور کے حقوق ہوں یا آجر کے، ملازم کے حقوق ہوں یا مالک کے، شہری کے حقوق ہوں، عام شہری کے یا حکومت کے۔ جب سب حقوق کا تعین کر دیا گیا اور بڑے انصاف سے تعین کر دیا گیا، اور پھر ان کی اگر صحیح اسلامی حکومت ہے، جس کے نمونے ہم نے صحیح اسلامی حکومتوں میں دیکھے بھی، اور ان کی ادائیگی بھی ہو رہی ہو، تو پھر صرف اس لیے کہ ہم جدید تعلیم پر چلنے والے ہیں اور جدید تعلیم تقاضا کرتی ہے کہ مذہبی تعلیم کو بدلا جائے، اس لیے بدل دو، تو یہ بیوقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہاں، اگر یہ سب حقوق ادا نہیں ہو رہے تو انہیں ادا کروانے کی کوشش کی جائے، اس تعلیم پر عمل درآمد کروایا جائے، لیکن یہ کہنا کہ بدل دو یہ کوئی حل نہیں ہے۔ بدل کر بھی ایسی حکومتیں، ایسے سربراہ جو حقوق ادا نہیں کرتے، یا ایسے لوگ جو حقوق ادا نہیں کرتے، وہ تب بھی حقوق ادا نہیں کریں گے۔ بس اصل ضرورت یہ ہے کہ حقوق ادا کروانے کی کوشش کی جائے، ان کو لاگو کیا جائے، ان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ بس اگر میں اپنی مذہبی کتاب قرآن کریم کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اس خدا کا کلام ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اس کو ماضی کا بھی علم تھا اور حال کا بھی علم ہے، اور آئندہ آنے والی باتوں کا بھی علم ہے۔ بس جب ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں اور ایسی کتاب پر یقین رکھتے ہیں جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے،
تو پھر میں کیوں سمجھوں کہ اسلام میں احکامات کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ پھر اگر مذہب خدا کی طرف سے ہے اور مجھے خدا کی ہستی پر یقین ہے، میں اس بات پر قائم ہوں کہ مذہب بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ میں خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے چلنا شروع کر دوں۔ کل جمعے کے وقت بہت سا پریس آیا ہوا تھا، پہلا دن تھا۔ ہمارے پریس سیکرٹری جمعے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ پریس تو آیا ہوا ہے لیکن چینل 4 کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں۔ وہ خاتون تھی شاید، کہتی ہیں کہ باقی تو تمہاری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ سیگریگیشن جو ہے عورتوں مردوں کی، یہ علیحدہ علیحدہ جو عورتوں اور مردوں کو بٹھایا ہوا ہے، یہ تو تمہیں بھی شدت پسند دکھاتا ہے۔ یہ تم اسلام عورتوں کے حقوق کو سب کر رہے ہو۔ میں نے اسے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں کہو کہ اس بات کا جواب ہم مرد نہیں دیں گے، تم عورتوں سے جا کر پوچھو۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لجنہ کی طرف سے ایک ہماری نمائندہ جو پریس کے بھی انٹرویو بڑی دیتی ہیں لڑکی، انہوں نے بڑا اچھا جواب اسے دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو مانے نہ مانے، لیکن دلیل ان کے پاس کوئی نہیں اس کو رد کرنے کی۔ دوسرے، میں نے یہ کہا کہ اگر وہ اس بات سے ہمارے متعلق کوئی منفی خبر دیتی ہیں یا تبصرہ کرتی ہیں تو کریں۔ ہم نے دنیا داروں کو اور پریس کو یا کسی چینل کو خوش نہیں کرنا، ہم نے تو خدا تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے احکامات پر چلنا ہے۔ میں یہی جواب عموماً دیا کرتا ہوں کہ مذہب ہمیں اپنے پیچھے چلانے آتا ہے، مذہب ہمیں اپنے پیچھے چلا کر ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے خدا سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ مذہب بندوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آتا۔ مذہب اس لیے نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے، اور بھیجتا ہی اس وقت ہے جب زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، جو قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت بھیجا جب دنیا فساد سے بھری ہوئی تھی، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس وقت بھیجا جب دنیا میں ہر وقت ہر طرف فساد پھیلا ہوا تھا۔ 100 سال پہلے جس فساد کے روکنے کے لیے آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں بتایا اور وضاحت فرمائی، وہی صورتحال آج بھی ہے، اور اس کا حل بھی وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے بیان کیا۔ اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ دنیا والے جو مذہب سے دور ہٹ کر مذہب پر اعتراض کر کے فساد برپا کر رہے ہیں، یہی بات ان کو ایک دن اس کے نتائج بھی دکھائے گی۔ اسی طرح جو مذہب کے نام پر فساد کر رہے ہیں، یہی ان کی پکڑ کی وجہ ہی بنے گی، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دنیا دار اپنے زوم میں عورتوں مردوں کے علیحدہ بیٹھنے پر اعتراض کرتے ہیں، سب سے بڑا اعتراض ان کو ہمارے پر یہی ہوتا ہے۔ یہی لوگ چند دہائیاں پہلے عورتوں کو ہر قسم کے حقوق سے محروم رکھے ہوئے تھے، اور جب وقت کے ساتھ عورت نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو کیونکہ یہ انسانی کوشش تھی عورت کو حق دلانے کی، اس لیے اس نے دوسری انتہا اختیار کر لی۔ عورت کو حق دینے کے نام پر اسے اتنا زیادہ
دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہمدردی کے جذبے کے تحت کہ اس کا تقدس ہی ختم کر دیا۔ ہمدردی کے جذبے کی آڑ میں عورت کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے آزادی کے نام پر۔ یورپ کی عورت کو اس بات کا تجربہ نہیں کہ عورت کی اپنی شناخت اس وقت زیادہ ابھرتی ہے اور اس کو اپنے تحفظ کا احساس زیادہ ہوتا ہے اس وقت جب وہ عورتوں میں ہو اور عورتوں کی تنظیم کے ساتھ کام کر رہی ہو اور آزادی سے اس کی ہر حرکت ہو۔ قریباً 2 سال پہلے ایک انگریز مہمان یہاں آئی تھیں، اچھی لکھنے والی ہیں۔ سارا دن انہوں نے عورتوں کے ساتھ گزارا اور شام کو کہنے لگیں کہ پہلے مجھے بڑا عجیب لگا تھا کہ صرف عورتوں میں ہوں، لیکن سارا دن یہاں گزار کر مجھے احساس ہوا کہ میں زیادہ آزاد ہوں اور مجھے زیادہ تحفظ مل رہا ہے۔ بس جب عورت کو اس کا تقدس قائم رکھتے ہوئے اس کے حقوق کا بتایا جائے تو چاہے مغرب میں پلی بڑی غیر مسلم عورت ہو، وہ اس بات کا اظہار کرے گی کہ اسلام عورت کے حقوق قائم کرتا ہے اور عورت کا علیحدہ بیٹھنا کوئی اس کی آزادی کو ختم نہیں کرتا۔ انہی خاتون نے اس چینل 4 کی جو آئی تھی نمائندہ کل، انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ ٹویٹ کیا کہ اس طرح ہو رہا ہے نمائش کا یا کسی کا حوالہ دے کر کہ وہاں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں، تو اسی عورت نے پھر ان کا جواب بھی دیا۔ اور یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ بہت ساری احمدی لڑکیوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ تم غلط کہتی ہو۔ تو بہرحال یہ تو ایک رد عمل ہے انسانی قانون کے خلاف جو آج کل کی عورت آزادی کے نام پر مغرب اور ان ترقی یافتہ کہلانے والے ممالک میں جس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور عورت کو کیونکہ پتہ ہے یا اس کو احساس ہے کہ ہمیں آزادی لینے کے لیے بھی مرد کی ضرورت ہے، اور لاشعوری طور پر عورت کی فطری کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے عورت نے اپنی آزادی کے لیے مرد کی مدد حاصل کی، اور مرد نے عورت کی اس فطرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب عورت کو آزادی دلانے کے لیے مددگار بننے کی کوشش کی تو ساتھ ہی اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے آزادی کے نام پر اسے ننگا کرنے کی بھی کوشش کی۔ اسی لیے یہاں کی ایک لکھنے والی ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، انگریز عورت نے، کہ عورت کی آزادی کے نام پر جو حجاب اتارنے اور برائے نام لباس پہننے کی ہم میں عورتوں کے لیے مرد بہت کوشش کرتے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، یہ عورتوں کی آزادی سے زیادہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے یہ کر رہے ہیں تاکہ عورت کو ننگا دیکھیں۔ تو یہ یہاں کی عقل مند عورتیں جو ہیں خود یہ کہتی ہیں۔ ان نام نہاد ترقی یافتہ کہلانے والوں نے مذہب کے نام پر اور روایات کے نام پر عورت پر جو ظلم ہوا اس کا صرف پہلو دیکھا ہے۔ عورت نے عیسائیت اور مذہب اور روایات کے نام پر اپنی غلامی کا ایک پہلو دیکھا۔ یہ صرف تیسری دنیا کے بات نہیں ہے، بلکہ ان ملکوں میں بھی آج سے چند دہائیاں پہلے یہی کچھ ہوتا تھا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے، اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہر ہیلہ اور حربہ پھر استعمال کیا گیا۔ اور پھر دوسرا المیہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، یہی ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی روایات جو مختلف قوموں کی تھیں
اسلامی مذہب کی نہیں، قوموں کی روایات تھیں، ان پر مذہب کا لبادہ پہنا کر عورت کو بالکل ہی بے وقت بنا دیا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ مذہب کے نام پر ظلم کرتے ہوئے عورت کو نہایت حقیر، ذلیل اور چیز سمجھتے ہیں اور پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام تو عورت کے حقوق قائم کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ ہم اس خوف سے کہ ہماری شکایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو جائے، اپنی بیویوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ یہ حق تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے۔ مسلمانوں میں بعد میں اپنی مختلف قوموں سے آنے والوں نے اپنی قومی روایات یا مردوں کے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اچھے بھلے دینی علم رکھنے والے بھی بعض زیادتیاں کر جاتے تھے۔ ان لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ لاشعوری طور پر، چاہے اس کا اظہار نہ ہو، کہ عورت کچھ لحاظ سے مرد سے کمتر ہے، اور مرد کی اسی میں عزت ہے کہ عورت سے اور ان کے درمیان، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، ایک فاصلہ رکھا جائے۔ بات چیت میں عورت کو اس کے سامنے بولنے کا حق نہ دیا جائے۔ باہر نکلیں تو سڑک پہ چلتے ہوئے مرد اور عورت فاصلہ دے کر چلیں۔ ایک دفعہ ٹرین کے انتظار میں، گاڑی کے انتظار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسٹیشن پر حضرت اماں جان کے ساتھ پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب جو بڑے عالم تھے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی اس وقت وہاں موجود تھے، تو مولوی عبدالکریم صاحب نے اس اثر کے تحت جو ہندوستان میں علماء کے ذہنوں پر تھا، یا بہرحال اپنی طبیعت کی وجہ سے، حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب کو کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت اماں جان کے ساتھ پلیٹ فارم پر ٹہل رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کو روکیں۔ حضرت خلیفہ اول نے کہا میں تو نہیں کہتا، آپ کو خیال آیا تو آپ جا کے کہہ دیں، میرے نزدیک تو کوئی ایسی بری بات نہیں۔ چنانچہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے قریب ہوئے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس طرح ٹہل رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ مرزا غلام احمد اپنی بیوی کے ساتھ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، تو کہنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مولوی عبدالکریم صاحب نہایت خاموشی سے منہ لٹکا کے واپس آ گئے۔ حضرت خلیفہ اول نے مسکرا کے انہوں نے کہا کیوں، جواب سنائے؟ تسلی ہو گئی آپ کی؟ تو باوجود اس کے کہ یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور روشن دماغ ہو چکے تھے، لیکن روایات کا اثر تھا، اتنا اثر تھا کہ میاں بیوی کا اکٹھا پھرنا بھی پبلک جگہ پر ان کے نزدیک معیوب تھا۔ بس ہم احمدی اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآنی تعلیم کے مطابق مردوں، عورتوں اور ہر ایک کے حقوق روشن کر کے کھول کر بیان کر دی۔ بس اگر ہماری عورتیں کسی قسم کے احساس کمتری میں، کسی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں تو ان کو اس سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے بجائے اب جیسا کہ جب کہ میڈیا اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے،
انہیں اسلام کی خوبصورت تعلیم بتائیں کہ تم اسلام پر اعتراض کرتے ہو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حقوق کے لحاظ سے مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، جبکہ تمہارے مذہب یا کسی بھی مذہب نے یہ حقوق نہیں دیے۔ مغرب میں عورت ایک غلام کی حیثیت رکھتی تھی، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں۔ اگر اس کا خامد اس پر ظلم کرتا تو تب بھی اس نے خاموش ہی رہنا تھا اور اس ظلم کو خاموشی سے سہتے چلے جانا تھا۔ لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا کہ اگر عورت مرد کے ظلم سے تنگ آ کر اس سے علیحدگی لینا چاہے تو لے سکتی ہے، بلکہ یہ بھی حق دے دیا کہ اگر کسی وہی وجہ سے مرد کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات اس حد تک چلے گئے ہیں عورت کے دل میں کہ مزید شادی کے رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی تو علیحدگی لے سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں پھر عورت کو اپنے تمام حقوق چھوڑنے پڑیں گے، ان حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا اگر بلا وجہ علیحدگی لینی ہے، اگر اس اپنے حق کو قائم کرنا ہے، اور یہ یقیناً بڑی جائز بات ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا، عورت کو یہ حق دیا کہ اس کی کمائی کی وہ مالک ہے اور مرد کے لیے اپنی کمائی ہے، لیکن ساتھ ہی مرد کو یہ بھی کہہ دیا کہ گھر کا خرچ چلانا اور بیوی بچوں کے نان نفقہ کی ذمہ داری تمہاری ہے، بیوی کی دولت پر نظر نہ رکھو۔ پھر بعض بلکہ ایسی عورتیں اکثر ہیں جن کی اپنی کوئی آمد نہیں ہوتی، ایسی عورتیں خواہش رکھتی ہیں کہ دین کے لیے خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ ایک ایسی عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا خاوند مجھے صدقہ و خیرات سے منع کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا میں چھپ کے اس کی صدقہ و خیرات کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہو، بلکہ اس کی آمد میں سے اسے چھپ کے اس کے پیسوں میں سے نکال کے بھی صدقہ دے سکتی ہو۔ تو ان چیزوں میں یہ حق دے دیا عورت کو۔ اگر میاں بیوی کی اولاد کی پیدائش کے بعد علیحدگی ہوتی ہے تو یہ حکم دیا کہ اولاد کے لیے پیار کے جذبات ماں اور باپ دونوں کے ہوتے ہیں، اس لیے نہ باپ کو اولاد کی وجہ سے تکلیف دو، نہ ہی ماں کو اولاد کی وجہ سے تکلیف دو، بس یہ دونوں کے حقوق قائم کیے۔ اس لیے عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی جو بعض دفعہ ضد میں آ جاتے ہیں، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے تکلیف دہ حالات میں بچوں کی وجہ سے نہ عورت بچوں کے باپ کو تکلیف دے، نہ مرد بچوں کی ماں کو تکلیف دے۔ بس وہ باپ جو بچوں پر قبضہ کر کے ماؤں کو ملنے نہیں دیتے، اور وہ مائیں جیسا کہ میں نے کہا اپنی نفرت کی وجہ سے جو انہیں اپنے سابقہ خامدوں سے بعض دفعہ ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کو ان کے باپوں سے ملنے دیتے ہیں، وہ بھی غلط کرتی ہیں اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کرنے کے بعد یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں مقدم ہونی چاہیے۔ اسی طرح ماں باپ کی وراثت میں بھی اور خامدوں اور بچوں کی وراثت میں بھی اسلام عورت کو حق دیتا ہے۔ بس ہر قسم کے حقوق ہیں جو اسلام نے قائم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حقوق دیے ہیں، انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حقوق دیے ہیں، عورت مرد کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ حقوق دیے ہیں۔ بس ان حقوق کا انسان کے قائم کیے ہوئے حقوق سے کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آج حقوق کے نام پر عورت کے لیے ایسی ایسی آزادیاں اور ایسے ایسے حقوق قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صاف لگتا ہے کہ صرف
دکھاوا ہے یا بدلے لیے جا رہے ہیں یا غصے کا اظہار کیے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا جب ان کو خود احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی جو فطرت رکھی ہے اس کے مطابق جہاں اشتراک ہے وہاں ایک جیسے حق قائم کیے. جہاں عورت کی کمزور فطرت کے مطابق اسے زیادہ تحفظ کی ضرورت ہے اسے وہاں اسلام نے زیادہ تحفظ دیا. اور جو باتیں مردوں کے کرنے کی ہیں ان میں مردوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا. اور جب ان اپنے زوم میں ترقی پسند لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین آزادی میں کمزوریاں نظر آئیں گی، ایک وقت آئے گا جب نظر آئیں گی، تو پھر یہ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی بہتر حل کی تلاش میں ہوں گے. اور اس وقت صرف اسلام ہی بہتر حل پیش کر سکے گا. بس کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں ہمیں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک حق جو تھوڑا عرصہ ہوا برطانیہ کے سابق وزیر اعظم نے عورتوں کو دیا کہ عورتیں باقاعدہ لڑنے والی فوج میں شامل ہو سکتی ہیں، اس پر ابھی بعض پرانے تجربہ کار جرنیلوں نے تبصرے شروع کر دیے ہیں، اور بعد میں جب نتائج سامنے آئیں گے تو اور مزید پتہ لگے گا. یہ تبصرے کرتے ہیں کہ اس سے ہماری فوج کمزور ہوگی اور مرد فوجی بجائے لڑنے کے جنگ میں اپنی عورت فوجیوں کو بچانے کی طرف توجہ رکھیں گے اور صحیح طرح کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے لڑائی کی طرف. اور یہ حقیقت ہے. اسلام کہتا ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کے گھر میں بچوں کی تربیت ہے، اور جب مرد گھر سے باہر کام کر رہے ہوں، حتیٰ کہ دین کو ختم کرنے والوں کے خلاف جہاد کر رہے ہوں، تو ان کو جو ثواب ملے گا اتنا ہی عورتوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے اور انہیں ملک و قوم کا فائدہ مند وجود بنانے پر ملے گا. بس اسلام نے اگر ایک کام سے عورت کو منع کیا ہے تو اس کا نہ کرنے کی وجہ سے اس پر جو اجر ملنا ہے اس سے اسے محروم نہیں کیا، بلکہ اتنا ہی اجر دوسرے کام کا اسے دے دیا جو مرد نہیں کر سکتے. عورت کو کمتر یا کمزور اسلام نہیں سمجھتا. بچوں کی پیدائش کے دوران اور اس کی پرورش کے لیے جو تکلیفیں عورت اٹھاتی ہے اس کا نہ مرد تصور کر سکتا ہے، نہ اسے برداشت کر سکتا ہے، نہ یہ کام کر سکتا. اسی لحاظ سے عورت کے اعصاب جتنے مضبوط ہیں مرد اس سے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. عورت کے کام کی اس اہمیت کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوچھنے والے کو، ایک سوال کرنے والے کو 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور چوتھی مرتبہ فرمایا پھر تیرا باپ. بہترین، فعال اور کارآمد شہری بنانے اور اس کی اچھی اور نیک تربیت کرنے کی وجہ سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بس جیسا کہ میں نے کہا، ہم دنیا کو یہ بتائیں اور اسی طرح اپنی نسلوں کے ذہنوں میں بھی یہ ڈال دیں کہ عورت کے حقوق کی اسلام حفاظت کرتا ہے اور اسے ایک مقام دیتا ہے. تو ہم ایک وقت میں دنیا کو باور کرانے والے ہو جائیں گے، ثابت کرنے والے ہو جائیں گے کہ اسلام ہی حقیقی حقوق عورت کے قائم کرتا ہے، اور اپنی نسلوں کے ذہنوں میں بھی یہ ڈالنے والے ہوں گے. اگر لڑکے ہیں تو انہیں بتانا ہے کہ شریعت نے تم پر عورت کے حقوق کی ذمہ داری ڈالی ہے. ہر ماں اپنے لڑکے کی، اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرے تو بہت سارے مسائل گھروں کے بھی حل ہو جائیں گے کہ عورت کے حقوق کی ذمہ داری اللہ شریعت نے تم پر ڈالی ہے.
اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ تو آئندہ آنے والے احمدی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے، بلکہ ہر عورت کے حقوق کے علمبردار بن جائیں گے، اور بجائے دنیا داری یا دنیا داروں کی بات کو اہمیت دینے کے اور اس بات کو اہمیت دے کر عورت کے حقوق کے لیے دنیا داروں کی طرح لڑنے کے، اسلام کی تعلیم کے مطابق یہ حقوق قائم کروانے کی کوشش کریں گے۔ بس اگر مائیں اپنے گھروں سے ہی تربیت شروع کریں گی تو وہیں لڑکے ان حقوق کے لیے لڑنے والے ہوں گے، بجائے اس کے کہ دنیاوی تنظیموں کے پاس جائیں۔ اور ہماری لڑکیاں اپنے حقوق کے لیے دنیاوی تنظیموں کے پاس جانے کے بجائے اسلام کے دیے حقوق کی پاسدار بن جائیں گی، اگر لڑکیوں کی تربیت کی جائے کہ اسلام تمہیں کیا حقوق دیتا ہے۔ اور پھر یہ بات آئندہ نسلوں میں بھی اگر ڈالتے چلے جائیں تو ایک خوبصورت معاشرہ عورتوں کے حقوق کا قائم ہو جائے گا۔ بس آج احمدی عورتیں اور احمدی لڑکیاں اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو اٹھا لیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے حقوق کی علمبردار آپ ہو جائیں گی۔ دنیا آپ کی طرف دیکھ کر حقوق قائم کرنے کے لیے رہنمائی لے گی۔ آپ وہ ہوں گی جو ہر قوم کی عورت کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانے والی ہوں گی اور انہیں آزاد کروا کر ان کے حقوق قائم کرنے والی ہوں گی۔ اور میں مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس عظیم مہم میں عورتوں کے مددگار بنیں۔ آج مذہب کے خلاف قوتیں انسانی حقوق کے نام پر دنیا کو مذہب سے دور لے جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے حقوق کے قیام کے نام پر ہی دنیا کو مذہب کے قریب لانا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے مذہب حق نہیں دیتا، ہم نے بتانا ہے کہ مذہب حق دیتا ہے، اور انہی حقوق کی وجہ سے ہم تمہیں مذہب کے قریب لاتے ہیں، اور ہم نے لانا ہے، جس کے لیے ہماری عورتوں نے بڑا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہم نے ان کی مددگار بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر عورت بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے والی ہو، اور صحیح اسلامی تعلیم پر خود بھی عمل کرنے والی ہو، اور اپنی نسلوں کو بھی عمل کروانے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہو اسے، تاکہ دنیا اسلام کی تعلیم کا اور عورت کے حقیقی حقوق کا اصل چہرہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کی عورت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔